سائرہ بانو صاحبہ کی لڑائی ہو گئی ہے۔ پھر سائرہ بانو نے کہا کہ ضمیر تب کیوں خاموش ہوتا ہے جب اقتدار کے مزے لوٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ اعظم خان کا معاملہ اس سے مختلف اس لیے ہے کیونکہ اعظم خان کو اٹھایا گیا، غائب کیا گیا، لاپتہ ہو گئے۔ اینکرز ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ مبہم بات کر کے ہمارے منہ سے باتیں نکلوانا چاہتے ہیں۔ جی، عظمہ بخاری، عادل عباسی، سائرہ بانو، ان تینوں کو رکھ لیتے ہیں۔ سائرہ بانو کی لڑائی کیوں شروع ہوئی؟ یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف میں بھی شامل ہو جائیں۔ وہ انہوں نے کہا عادل عباسی صاحب کو کہ میں آپ سے پیسے لے کر یہاں نہیں بیٹھی جو میں آپ چانچا سنتی رہوں۔ جی، چانچا۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ سائرہ بانو اور عظمہ بخاری کی ٹی وی شو میں خطرناک لڑائی، کاٹیے گا نہیں پروگرام، آپ اینکرز ہمارے منہ سے باتیں نکلوانا چاہتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کی سلیکشن کے لیے بھی امریکہ تیاری کر رہا ہے، عظمہ بخاری کی بولتی بند ہو گئی۔ جی، عظمہ بخاری اور سائرہ بانو صاحبہ کی لڑائی ہو گئی ہے۔ ٹی وی شو میں عادل عباسی کا پروگرام تھا اور بات شروع ہوئی تھی اعظم خان کے حوالے سے کہ ضمیر کی بات، ضمیر کی آواز۔ پھر سائرہ بانو نے کہا کہ ضمیر تب کیوں خاموش ہوتا ہے جب اقتدار کے مزے لوٹے جا رہے ہوتے ہیں، ضمیر تب کیوں بولتا ہے جب بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو پھر عادل عباسی صاحب اقتدار میں بیٹھے ہوئے جب ہوتے ہیں تب ان کا ضمیر نہیں جاگتا، اقتدار جانے کے بعد جو ہے ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو فواد حسن فواد اور عہد چیمہ کی بات کی عادل عباسی صاحب نے، تو سائرہ بانو نے اس پر جواب دیا کہ دیکھیں یہ معاملہ بڑا مختلف ہے۔ سائرہ بانو نے یہ کہا کہ دیکھیں فواد حسن فواد پر کیسز تھے اور وہ کیسز کے نتیجے میں اپنے بیانات دیتے رہے۔ عہد چیمہ پر کیس تھا اور وہ اس کیس کی پاداش میں جیل گئے۔ دیکھیں کہ اعظم خان کا معاملہ اس سے مختلف اس لیے ہے کیونکہ اعظم خان کو اٹھایا گیا، غائب کیا گیا، لاپتہ ہو گئے۔ ان کے بھتیجے نے کمپلین کی کہ لاپتہ ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے ان کا۔ تو اب آپ یہ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ بہرحال جو عظمہ بخاری اور سائرہ بانو کی جو لڑائی ہوئی وہ اس بات پر ہوئی کہ عظمہ بخاری نے کہا کہ ایک بیک گراؤنڈ سے آپ آتے ہیں، پھر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پھر میں نے مائک مانگا کیونکہ عظمہ بخاری نے مائک مانگا اور عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا کہ میرا مائک مانگنا آپ کو برا لگ گیا، ناگوار لگ گیا، آپ نے جو تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا۔ اس سائرہ بانو کے لیے عظمہ بخاری نے کہا کہ پھر وہ اس بات پر کہ گورنمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ عظمہ بخاری کے اپنے الفاظ ہیں۔ اب سائرہ بانو نے کیا کہا؟ سائرہ بانو نے کہا کہ عادل عباسی کو مخاطب کر کے کہ آپ اینکرز ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ مبہم بات کر کے ہمارے منہ سے باتیں نکلوانا چاہتے ہیں۔ جی، مبہم بات کر کے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ یا اسٹیبلشمنٹ کو اشارہ بنا کے ہمارے منہ سے جو باتیں ہیں وہ نکلوا لیتے ہیں اور خود بچ جاتے ہیں، جبکہ جانتے سب ہیں۔ جی، جانتے سب ہیں اور آپ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہو رہی ہے۔ اچھا، ضمیر سے بات شروع ہوئی تھی۔ پھر اگر انہوں نے کہا، سائرہ بانو صاحبہ نے کہا کہ دیکھیں اگر سائفر ایک حقیقت نہ ہوتا، سائفر ایک پاکستان میں یہ ہوتا نا کہ سائفر گمراہ کن چیز ہے، تو اس کو ڈی مارچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کا بیان 2022 میں مختلف تھا، 2023 میں مختلف ہے سائفر کو لے کے۔ سائرہ بانو نے کہا سائرہ بانو نے کہا کہ دیکھیں آپ کے متضاد بیانات اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ آپ ایک تو جب آپ کو جو چیز سوٹ کرتی ہے اقتدار میں رہتے ہوئے تو آپ وہ چیز اپناتے ہیں۔ امریکہ تو ہر چیز میں شامل ہوتا ہے، یہ کہا ہے سائرہ بانو نے۔ امریکہ پاکستان کی نگراں حکومت میں بھی جو ہے، نگراں حکومت کی جو سلیکشن ہونے والی ہے اس میں بھی امریکہ کا کردار ادا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم جو سلیکٹ ہوگا وہ امریکہ کی مرضی سے ہوگا، یہ سائرہ بانو کا کہنا تھا۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں عظمہ بخاری، عادل عباسی، سائرہ بانو، ان تینوں کو رکھ لیتے ہیں۔ سائرہ بانو کی لڑائی کیوں شروع ہوئی؟ دیکھیں سائرہ بانو وہی ہے نا جو وائرل چلتی ہے، جن کی ویڈیوز جب بھی وہ
دبا کے بولتی ہیں, ٹکا کے بولتی ہیں, جب بھی بولتی ہیں اپنا موقف بیان کرتی ہیں. اور سائرہ بانو نے کاشف عباسی کے پروگرام میں ایک بار یہ کہا تھا کہ قوم جو ہے حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے, اور یہ جو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم سرکاریں یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس پر بھی ہنسی, قہقہے, مذاق, چٹکلے یہ بنتے رہیں. سائرہ بانو جب بھی اسمبلی میں تقریر کرتی ہیں تو ان کی تقریر کے ہم دیکھتے ہیں نا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتے ہیں. تو سائرہ بانو یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف میں بھی شامل ہو جائیں. خبریں چل رہی ہیں لیکن انکنفرم خبریں ہیں, غیر مصدقہ, ابھی تک ان خبروں کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں ہوئی. سائرہ بانو کو کہ آپ جیسی باتیں کر رہی ہیں, باتیں کرنے کے بعد آپ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ کسی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی, لیکن آپ کی باتوں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. دیکھیں عظمہ بخاری کا یہ رویہ, عظمہ بخاری ہمیشہ سے دیکھتے ہیں ہم ٹی وی شوز پر کہ مختلف جو مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے لڑتی ہیں اور جو نامناسب الفاظ بھی استعمال کرتی رہی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ. سائرہ بانو جب بھی بات کرتی ہیں بات ٹکا کے کرتی ہیں, اپنا موقف بیان کرتی ہیں, لیکن وہ ان کی باتوں میں وہ مسالہ ہوتا ہے جو وائرل ہونے والی کلپس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. سائرہ بانو نے جب بھی کسی بھی گیسٹ کے ساتھ کوئی بھی بات کی ہے تو وہ اپنا موقف بیان کرتی ہیں, جتنے بھی الفاظ کا سہارا انہیں لینا پڑے وہ لیتی ہیں. انہوں نے کہا عادل عباسی صاحب کو کہ میں آپ سے پیسے لے کر یہاں نہیں بیٹھی جو میں آپ چاچا چاچا سنتی رہوں. جی چاچا چاچا یہ بہت ہی وائرل چل رہا ہے, چاچا چاچا چاچا. اس کے بعد دیکھیں کیا عادل عباسی صاحب نے ٹھیک اپنا جو کردار ادا کیا یا غلط کیا. عادل عباسی صاحب کو یہ کہا سائرہ بانو صاحبہ نے کہ آپ مجھے خاموش کرا دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, آپ موقع نہیں دیتے, جس پر عادل عباسی صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کو پورا موقع دیا ہے. اور جب درمیان میں عظمہ بخاری اور سائرہ بانو کا جو کلیش ہوا تھا تو عادل عباسی بیچ میں آئے, پھر عادل عباسی بھی رگڑے میں آ گئے. عادل عباسی صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب جب آپ اپوزیشن میں ہوتی ہیں پھر بھی آپ امریکہ کو دیکھتی ہیں, جب آپ حکومت میں ہوتی ہیں تب بھی آپ امریکہ کو دیکھتی ہیں. لیکن سائرہ بانو نے کہا میں اپوزیشن صرف اپنی پارٹی کو سمجھتی ہوں, باقی میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو بہرحال کیا یہ ریٹنگ لینے کے لیے یہ کیا جاتا ہے یا نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. بہت سارے جو سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا اس طرح ایک اینکر اگر چپ رہے تو کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو ٹی آر پی ہے, ٹوٹل ریٹنگ پوائنٹ, وہ بڑھے یا نہیں. بہرحال دیکھیں سائرہ بانو کا اپنا موقف ہے, عظمہ بخاری کا اپنا موقف ہے. عظمہ بخاری نے یہ بھی کہا کہ سائرہ بانو کو کہ یہ لوگ جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنے والے ہیں آج یہی تانا دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف کون دیکھتا ہے, یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اگر نہ ہوتی تو شاید جنرل قمر جاوید باجوہ کے جانے کے بعد ان کی حکومت بھی نہ بن پاتی. بہرحال وہ حکومت تو جانے سے پہلے ہی بنا کے گئے تھے پی ڈی ایم کی. تو یہ سب کچھ کہتے رہے نا. خواجہ آصف نے کاشف عباسی کے پروگرام میں یہ کہا نا کہ 2019 کے اپریل سے لے کر 2022 کے اپریل تک جنرل باجوہ صاحب آفرز کرتے رہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم سرکار نے اس آفرز پر لبیک کہا اور حکومت میں شامل ہو گئی. یہ تو ہوا نا, یہ ہمارے آنکھوں کی بات ہے نا کہ ہم نے سب دیکھا ہے. بالکل. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.